الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون من بني آدم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی 2-3 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کی بھی، سننے کی بھی، سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی. یہ 4 اسٹیپ ہیں. ان میں سے ایک میں بھی اگر کمی کوتاہی ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا. پچھلے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کر آگے چلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کے بولنے کا انداز، مسکرانے کا انداز، چلنے کا انداز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اور یہ وہ پہلو ہے جس کا آپ کی رسالت سے براہ راست تعلق نہیں. ایک چیز ہوتی ہے جسے فضیلت جزوی کہا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے جسے فضیلت کلی کہا جاتا ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے گھر میں کوئی کام کرنا ہے کنسٹرکشن کا، اس کے لیے آپ انجینئروں کو بلواتے ہیں. کام آپ نے ان کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ عمارت بنانا. ابھی سے ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آگے کیا سمجھ میں آئے گی بھائی؟ کام کیا ذمہ لگایا ہے؟ عمارت، تعمیر. تو آپ کو اس کے لیے کیسے آدمی کی ضرورت ہوگی؟ جو کنسٹرکشن کا کام جانتا ہو، سول انجینئر ہو. اس کے لیے آپ کو خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خوبصورت آدمی چاہیے، دولت مند چاہیے، ایسا آدمی چاہیے جس کی چال اچھی ہو، جس کا کردار اچھا ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسا چاہیے جو یہ کام جانتا ہو.
عمارت اچھی بنانا جانتا ہو، تجربے کار ہو، کم پیسوں میں بہترین کام کر کے کم وقت میں دے دے، اس کے ذمہ جو کام لگایا جائے وہ کام میں ایکسپرٹ بھی ہو، ماہر بھی ہو۔ نمبر 1 بہترین عمارت بنائے۔ دوسرا اسٹیپ کیا؟ کم سے کم وقت میں یہ کام کرے۔ اور تیسرا اسٹیپ کا کیا کہ کم سے کم وسائل اور کم سے کم اسباب خرچ ہوں۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو پھر ہم اس کو بہترین انجینئر کہیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسے ہم کہیں گے کہ یہ بہترین انجینئر ہے۔ اب آپ کے پاس 4 قسم کے انجینئر آئے، ایک اس فیلڈ میں ماہر ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، چاروں نے جو ہے رابطہ کیا آپ سے، آپ چاروں کا انٹرویو لے رہے ہیں اور چاروں میں سے آپ نے ایک کو سلیکشن کرنا ہے، ایک کی سلیکشن کرنی ہے، ایک کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو آپ چاروں میں کو الگ الگ بلا کے انٹرویو لیں گے، آپ بولیں گے بھائی تمہارے علاوہ 3 اور ہیں، تو تم میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے میں ان تینوں کو ریجیکٹ کر دوں، مسترد کر دوں اور تمہیں منتخب کر لوں۔ ایک نے کہا کہ میں اس کام کو علی وجہ البصیرہ جانتا ہوں، وہ لوگ 1 سال میں یہ کام کر کے دیں گے، میں 1 مہینے میں کر دوں گا۔ وہ جو خرچہ آپ سے لیں گے اس کام کے لیے، جو ٹھیکہ لیں گے جب، تو خرچہ آپ سے لیں گے 1 کروڑ روپے کا، میں 10 لاکھ میں کر دوں گا۔ اور وہ اتنی مضبوط، اتنی پائیدار، اتنی خوبصورت عمارت نہیں بنا سکتے جتنی میں بنا کے دکھا دوں گا، اور اس کے ثبوت یہ ہیں، فلاں 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 عمارتیں میں نے بنائی ہیں، یہ ثبوت ہے اس کا۔ لیکن میری صورت اچھی نہیں ہے، میری شکل اچھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، میری آواز اچھی نہیں ہے، میری ناک موٹی ہے، ٹھیک ہے نا، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، پلکیں ہیں ہی نہیں، سر پہ بال بچپن سے اگے ہی نہیں۔ جو بھی ایک انسان کو یعنی ایک عیوب ہیں، وہ سارے عیوب ہیں۔ اور ایک مسئلہ مجھے ہیپاٹائٹس بی بھی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی سائٹ پہ دوسرے کو بلایا جائے، آپ کے اندر کیا اضافی خصوصیات ہیں؟ اس نے کہا میں حسن و جمال کا پیکر، میرے بال کتنے خوبصورت، میری زلفیں، میری چال دیکھو آپ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کام کے متعلق کیا؟ کام وام اتنا اچھا نہیں آتا، جو صاف بات ہے۔ کتنا ٹائم لوگے عمارت بنانے میں؟ 10 سال لے لوں گا۔ گارنٹی ہے؟ کوئی وارنٹی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرے کو بلایا، آپ میں کیا خصوصیت؟ اس نے کہا طاقت اور قوت، 6 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھاتا ہوں، ایک وقت میں 20 کو پٹخ دیتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے میں نے تجھ سے اٹخ پٹخ تھوڑی کروانی ہے بھائی۔ تو چوتھے نے بھی یہی بتایا کہ میں بڑا سخی ہوں، بہادر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو آپ سلیکٹ کس کو کرو گے اس کام کے لیے؟ بتاؤ میرے بھائی۔ جو ماہر ہوگا، سلیکشن اسی کی ہوگی۔ اب وہ تینوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کے اندر یہ بدصورت کتنا ہے، گنجا بھی ہے، قد بھی چھوٹا، چلنا اس کو آتا نہیں، اٹھنا بیٹھنا اس کو آتا نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پھر بھی اس کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ یہ ہم سے افضل، ہم سے برتر، ہم سے اعلیٰ، اور ہم اتنے خوبصورت، اتنے سخی، اتنی دولت، ایسا خاندان، ہم ان سے گھٹیا۔ تو آپ کہیں گے کہ تم ان سے افضل ہو، بہتر ہو جزوی بنیادوں پر، تمہیں جزوی فضیلت حاصل ہے، تم حسن و جمال میں اس سے بہتر ہو، تم طاقت اور قوت میں اس سے بہتر ہو، لیکن جو کام میں لینا چاہتا ہوں اس کو فضیلت کلی کہتے ہیں، جو کام میں لینا چاہتا ہوں اس میں اس سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ پیغمبروں کو جو فضیلت ہوتی ہے، تمام انبیاء کو، بلکہ حقیقت میں انسان کو جو حقیقی فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان خوبصورت ہے، انسان کی آواز اچھی ہے، انسان کی ناک اچھی ہے، انسان کی آنکھیں اچھی ہیں،
انسان چلتا اچھا ہے، انسان بولتا اچھا ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کائنات میں جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے وہ اس لیے کہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور جانور اللہ کو نہیں پہچانتے۔ انسان اللہ کے لیے قربانی دینا جانتا ہے، خالق اور مالک کے لیے، جانور یہ چیز نہیں جانتے۔ تبھی جانور میں غیرت ہونا یا بے غیرت ہونا یہ کوئی صفت نہیں ہے۔ جانور نہ کنجوس ہوتے ہیں، نہ سخی ہوتا ہے، جانور نہ سچا ہو کے اچھا انسان اچھا جانور بنتا ہے، نہ جھوٹ بول کے برا ہوتا ہے۔ جانور چوری سے بچ کے اچھا نہیں کہلاتا اور چور بن کے برا نہیں کہلاتا۔ جانور اپنے والدین کا احترام کر کے اچھا نہیں کہلاتا اور نافرمانی کر کے برا نہیں کہلاتا۔ اس کو جس فطرت پہ اللہ نے چلانا تھا وہ چلا دیا، وہ اسی راستے پہ چلتا رہے گا، اس میں نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم۔ انسان یا تو اس مخلوق میں سب سے افضل بنے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اگر خدا کا باغی اور نافرمان ہوگا تو سب سے گھٹیا اور سب سے بدترین بن جائے گا۔ تو سب سے بڑی فضیلت جو انسان کو حاصل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ قابل احترام اور معزز اور مکرم وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ یہ ہے فضیلت کلی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے بدصورت ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب اور ابو جہل سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور برتر تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جنت میں خود سنی ہے۔ تو ہم کہیں گے کلی فضیلت تو حضرت بلال کو حاصل ہے، ہاں ایک جزوی فضیلت ابو جہل کو تھی، خوبصورت زیادہ تھا، قوم کا سردار تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جزوی فضیلتیں بھی دی اور کلی فضیلت بھی دی ہے۔ رسالت اس کائنات میں سب سے بڑا منصب ہے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی کو اپنا سفیر بنا دیں، جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ اور ارفع منصب اس کائنات میں اللہ نے کسی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ تبھی ایک ادنا سے ادنا پیغمبر، اس کے برابر اس کائنات میں بسنے والے، رہنے والے جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی تابعین، جتنے بھی اہل اللہ، کوئی بھی ادنا سے ادنا نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کی سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ نبی میرا پیغام براہ راست مجھ سے سنیں گے یا میرے فرشتے سے سنیں گے، اور میرا پیغام سن کے لوگوں کو بتائیں گے، اور نبی کی ذمہ داری بھی اللہ لیتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے وہ بھی دین، یہ جو کریں گے وہ بھی دین۔ میں جو کہتا ہوں شاید وہ تو دین بن جائے، مگر جو کرتا ہوں وہ دین نہیں بنے گا۔ آپ کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیں، وہ فتوے پہ جواب لکھ کے دے دیں، تو اگر مولوی صاحب اہل حق میں سے ہیں تو عوام کے لیے اس کی اتباع لازم ہے کہ بھئی اہل حق علماء میں سے ہیں، ان کا فتویٰ ماننا پڑے گا۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب فتویٰ دے کے خود اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ فتویٰ دیا کہ سود کھانا حرام، حرام کھانا حرام، مگر جو سودی بینک میں ملازمت کر رہا ہے اس کی دعوتیں بھی قبول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں دبا کے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ایک طرف حرام ہے، دوسری طرف جو سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں ان کی چائے بھی چل رہی ہے، ان کا کولڈ ڈرنک بھی چل رہا ہے۔ لیکن پیغمبر سے یہ نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ نے فرمایا پیغمبر جو کہے گا، جو کرے گا، وہ حقیقت میں وہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ پیغمبر کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جس پہ اللہ راضی نہ ہو۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں حدیث کی دو قسمیں، ایک قولی اور ایک فعلی۔ نبی نے اس موقع پر کیا کہا اور نبی نے اس موقع پر کیا کیا۔ نبی کا کرنا بھی دلیل اور نبی کا کہنا بھی دلیل۔
یہ مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہے؟ صرف پیغمبروں کو. تو یہ کلی فضیلت کہلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تمام انسانوں پر فضیلت کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو اپنا سفیر مقرر کیا ہے. رسالت کا کام، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو دین میری طرف لے کر آنا. رسالت اور نبوت کے منصب میں بھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث میں بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی. اور یہ 6 کی 6 باتیں کلی فضیلت ہیں. رسالت اور نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، دیکھو نبی کے پاس وقت تھوڑا اور کام، بولو بھائی، میں نے مثال دی تھی نا، جو تعمیر کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے کسی انجینئر کو بلایا، وہ کہتا ہے میں تھوڑے وقت میں اچھا کام کر کے دکھاؤں گا. نبی کو 23 سال دیے گئے ہیں، 23 سال. 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال ہو گیا. تو کتنا ٹائم دیا گیا آپ کو کام کے لیے؟ صرف 23 سال. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دیتے رہے ہیں، 950 سال، اور 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا وقت دیا گیا؟ صرف 23 سال. نوح علیہ السلام کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، ایک قوم کے لیے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی، بولتے رہیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا. وہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، عرب کے بدوؤں کو، عربی پیچھے بدو دیہاتی لوگ کھڑے ہوئے تھے. امام صاحب نے آیت پڑھی انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. وہ دیہاتی گنوار بدو پیچھے کھڑا ہوا ہے. پھر امام صاحب بھول گئے، پھر دوبارہ آیت پڑھی انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر امام کو یاد ہی نہیں آ رہا، اگلی آیت بھول گیا. پھر امام نے پڑھا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو وہ بدو پیچھے کھڑے کھڑے تھک گیا. اس نے کہا بھائی نوح نہیں جا رہا تو کسی اور کو بھیج دو. بھائی نوح نہیں، مولوی صاحب کسی اور پیغمبر کا تذکرہ کر دو، نوح کا نہیں، نوح کا یاد نہیں آ رہا. تو یہ بدو جو ہے نا، بدو آج بھی ویسے ہی ہیں. سعودی عرب کے جو بدو جیسے پہلے تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں. دیہاتی لوگ دیہاتی ہی ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دی ہے، ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آبادی بھی دنیا کی بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف، ایک. نمبر 2، قیامت تک آنے والے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف. کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. ختم بی النبیون، نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کے لیے کم سے کم 2000 سال تو دینے چاہیے تھے، مگر کتنے دیے گئے؟ بولو بھائی، 23 سال. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں. وقت تھوڑا ہے تو ایسے کلمات دیے، بہت مختصر جملوں میں پوری تعلیمات کو سمیٹ دیا گیا. جامع کلم کسے کہتے ہیں؟ بات مختصر ہو مگر اس کے مضمون میں پورا سمندر جیسی وسعت ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک حدیث سے فقہا نے سینکڑوں مسائل مستنبط کیے ہیں. صحیح ہے. وہ ایک مثال دیتا ہوں اس کی،
یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، دل چاہتا ہے 6 گھنٹے کم از کم ہونے چاہیے، پھر مزہ آئے گا اس پہ بات کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، الولد للفراش۔ ایک صحابی نے حالت زمانے جاہلیت میں کسی عورت سے بدکاری کی، زمانہ جاہلیت تھا، وہ عورت کسی کی بیوی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، مقدمہ آیا، ان صحابی نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، شوہر نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا الولد للفراش، بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ یہ بڑی جامع کلمہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی بیوی کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ اس عورت ہی کے شوہر کا کہلائے گا، چاہے حقیقت میں اس نے زنا ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اس سے فقہا نے درجنوں مسائل نکالے ہیں، درجنوں مسائل، کہ میاں بیوی کا جب نکاح ہو گیا اور اولاد ہوگی تو اس اولاد کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا تہمت کا، ورنہ عربوں میں عادت تھی، وسوسے کرتے تھے، یہ شکل سے میرا نہیں لگ رہا۔ جو وہمی آدمی ہوتا ہے نا، بیوی کو تانے دیتا ہے، میرے بال تو سلکی ہیں، اس کے گھنگریالے کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، باپ گورا ہوتا ہے، بچہ کالا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قیامت تک کے لیے وسوسوں کا دروازہ بند کر دیا۔ نکاح جب ہو گیا تو بیوی کے ہاں جب ولادت ہوگی تو بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا۔ اس لیے فقہا نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ یہ کہ نئی بحث شروع ہو جائے گی، پھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا، اس کو یہیں یو ٹرن لے لیتا ہوں، یہیں لپیٹ دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر شوہر کا یہ الزام ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو شریعت اس الزام کو اتنے آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب بیوی پر زنا کی تہمت لگاتے ہو، اگر تہمت لگاتے ہو تو 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر لعان کرو۔ لعان کا مطلب قاضی کے سامنے 4 قسمیں اٹھاؤ کہ میں اللہ کا نام لے کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے میری زوجہ نے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ 4 دفعہ قاضی کے سامنے قسم اٹھائے۔ چونکہ گواہ نہیں ہے تو شریعت صرف قسموں پر شوہر کو معاف، شوہر کی بات قبول نہیں کرتی۔ عورت کو کہا جائے گا تم بھی 4 قسمیں اٹھاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی، اور 5ویں مرتبہ میں والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں دفعہ میں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میرا شوہر سچا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان نکاح کو ختم کرا دیا جائے گا، میاں بیوی بن کے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ بتا دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے کسی پر زنا کی تہمت لگا دینا، کہو گے تو پھنسو گے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے، تھوڑی سی بات میں ایسا مفہوم، اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ وقت تھوڑا ہے نا، وقت تھوڑا دیا گیا نبی کو، کام بہت بڑا، وقت بہت تھوڑا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، کیونکہ کام بہت تھوڑا، وسائل بہت تھوڑے، تو رعب ڈال دیا کافروں کے دلوں میں، نبی کا اور نبی کے چاہنے والے امتیوں کا۔ کیوں رعب دیا گیا؟ اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، رکاوٹیں بہت ہیں، ساری رکاوٹیں اسباب و وسائل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ دہشت ڈال دو کافروں کے دلوں میں، محمد کی اور محمد کے چاہنے والوں کی دہشت ڈال دو۔ فرمائے 1 مہینہ کی مسافت پر دشمن کانپنا شروع کر دیتا ہے، روب میں آ جاتا ہے۔ آج ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ مسلمان کہیں بھی دہشت گردی نہیں کر رہے، مگر مشہور کیا ہیں؟ اتنے میٹھے مسلمان ہیں آج کل، پھر بھی کہیں داڑھی والا کھڑا ہو
کپ کپانے لگتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا بیچارہ, وہ تو بیچارہ اپنی جان بچانا اس کے لیے مشکل ہے, وہ خود بھاگتا پھر رہا ہے, کوئی پکڑ کے اندر نہ کر دے. لیکن روب ایسا کہ اگر کچھ کرنے لگے تو پھر کیا ہو جائے گا. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب میرے بڑے مشفق استاذ ہیں, چائنا اور ہانگ کانگ کا دورہ کر کے آئے, قرآنی عربی کورس وغیرہ کروانے گئے تھے. تو فرمایا کہ چائنیز اور ہانگ کانگ کو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا یہ افغانیوں کی ایک وار کی مار ہے. پٹھان جو ہے نا جب اس پہ چڑھے گا نا جہاد کرنے کے لیے مستقبل میں کبھی لڑائی ہو گئی تو پٹھان کی جو افغانی پٹھان ہے افغانستان کے, ایک وار میں یہ سارے لمبے ہو جائیں گے. مطلب یہ نہیں کہ چائنا پہ چڑھائی کر دیں, ایک مثال دے رہے ہیں, ورنہ یہ دہشت گردی میں اگلے دن جیو پہ آ جائے گا, پٹی چلے گی. ایک مولوی صاحب نے دہشت گردی پہ بیان کیا, چائنا پہ چڑھائی کا لوگوں کو مشورہ دیا ہے. میری طرف سے کوئی مشورہ نہیں ہے, چائنا پہ جائیں, تجارت کر کے شرافت کے ساتھ واپس آ جائے کریں. شب برات کا کوئی پٹاخہ بھی پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے چائنا میں. لیکن اگر مستقبل میں لڑائی ہوئی تو فرمایا کہ یہ میں نے افغانی بھی دیکھے اور چائنیز بھی دیکھے. ذرا سا کوئی غصے میں افغانی, جب چائنا والے ویسے تو چنگ پونگ بہت کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, اپنے ملک میں ہے نا, اپنے ملک میں ہر آدمی شیر ہوتا ہے. لیکن ہمارا جب پنجابی اس کو گالیاں دیتا ہے نا 2-3 موٹی موٹی بھر کے پنجاب کے لوگ 1-2 نکال دیں نا جب غصے میں آئے, بولے بھائی تو بہت چیخ رہا ہے, تیرا ملک کا مطلب یہ, تو وہ بیچارہ پنجابی سے کون لڑ سکتا ہے بھائی وہ بھی مسلمان ہے, پٹھان بھی مسلمان ہے, مہاجر بھی مسلمان ہے. ہم گوشت کھاتے ہیں, گوشت ہمارے مذہب کا حصہ ہے. وہ سی فوڈ کھاتے ہیں, کوئی جھینگا, کوئی مچھلی. وہ جان تھوڑی ہے مچھلی میں جو دمبے اور بکروں میں اور گائے میں اور بھیڑ میں رکھی اللہ نے. فرمایا میں نے ان کی خوراکوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ لڑائی, یہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس اتنی جس کی وجہ سے طاقتور بنے ہوئے ہیں, ورنہ ان کے بازوؤں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ایک افغانی جب دمبے کی ہڈی پکڑتا ہے اور ایسے چیرتا ہے نا اس کو, گوشت کو, اور چربی اور رواج سمیت کھاتا ہے, تو یہ پھر لڑائی کی قوت بتاؤ کس میں ہوگی. وہ کھا رہے ہیں سی فوڈ, لائف فوڈ ڈاکٹروں کے مشورے سے. ہم گوشت چھوڑ نہیں سکتے. گوشت کھانے والے میں قوت غضبیہ ہوتی ہے, گرجنے کی طاقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت بیسیکلی خوراک ہے درندوں کی, ہے یا نہیں ہے؟ بکری کیا کھاتی ہے؟ بولتے رہیں گے تو جلدی جلدی بات کمپلیٹ ہو جائے گی بھائی. گھاس. بھیڑ دمبا کیا کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا گرجتے ہوئے کسی پر؟ کبھی دیکھا کہ بکری تیز بھاگی ہو یا بکرا بھاگا اور بھاگتے بھاگتے زوردار چھلانگ لگا کے اپنے دشمن کو پکڑا اور چیر پھاڑ کے اس کے کلیجے, پھیپڑے اور سری چانپے سب علیحدہ کر دی تھوڑی دیر میں؟ کبھی دیکھا کسی بکرے یا دمبے کو؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا بھائی, معذرت چاہتا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں شاید. کیوں؟ اس لیے کہ سبزی کھاتی ہے بکری بھی, بکرا بھی, دمبا بھی. کیا کھاتے ہیں؟ سبزی. کھیرا, ککڑی, چنے کی دال بھی کھا لیتے ہیں حسب ضرورت. شیر کیا کھاتا ہے؟ بلی کیا کھاتی ہے؟ کتا کیا کھاتا ہے؟ دیکھو گوشت کھا کے کیسی طاقت پیدا ہوتی ہے. بکرے کے ساتھ تو ہر آدمی فری ہوتا ہے, کبھی محلے میں کوئی شیر چیتا آ جائے, حالانکہ اس کا سائز بکرے اور دمبے سے چھوٹا ہوتا ہے. چیتا اتنا سا ہوتا ہے, بکرے اتنے اونچے اونچے بھی آ رہے ہیں. اس چیتے سے کوئی فری ہونے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر کوئی فری ہو بھی تو یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو دیکھ دیتا ہے. کبھی نہیں بکرے کے گلے میں باہیں ڈال کے کوئی تصویر کھنچوا رہا ہو, اس لیے کہ یہ تو سب کر لیتے ہیں. شیر کے گلے میں کسی نے باہیں ڈالی تو 100 تصویریں اپنی انٹرنیٹ پر دے گا, دیکھو شیر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. شیر کی خوراک کیا ہے؟ بولو بھائی. گوشت. کیا سی فوڈ کھاتا ہے؟ بتائیے. شیر مچھلی کھاتا ہے, جھینگا کھاتا ہے, کیکڑے کھاتا ہے, کیا کھاتا ہے؟ خون والے جانور, جن میں بہتا ہوا خون ہے, وہ جانور کھاتا ہے. بلیاں
ابھی تو فارمی مرغی کھا کھا کے بیچاروں کی توانائیاں اور صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں بلیوں کی، لیکن بلی بھی کوئی معمولی جانور غراتی ہے، جھپٹتی ہے۔ گوشت کھانے سے انسان میں قوت غضبیہ بڑھتی ہے، اس کی آواز میں دم پیدا ہوتا ہے، جان پیدا ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، کپ کپاتا ہے غصے میں، دل چاہتا ہے چیر پھاڑ کے تکا بوٹی سامنے والے کی الگ کر دوں۔ اگر پان کھاتا رہے گا، سبزی کھاتا رہے گا، ککڑیاں چباتا رہے گا، گٹکے کھاتا رہے گا، تو بس صرف کانپے گا تو صحیح، جب غصہ آئے گا تو کپ کپاہٹ کی حد تک تو اس میں طاقت رہے گی، کچھ کر گزرنے کی ہمت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کی جو صفات پچھلی کتابوں میں لکھی ہیں کہ آخری نبی کی کیا صفات ہوں گی، اس میں ایک صفت یہ بھی گوشت خور نبی ہوں گے، گوشت کھانے والے ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں ویجیٹیرین، سبزی خور اور گوشت خور یہ دو متوازن قومیں چل رہی ہیں بالکل۔ تو مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، گوشت خور۔ مسلمان اگر گوشت کتنا بھی چھوڑ دے تو بھی مذہب اس کو کھلاتا ہی ہے، مذہبی رسومات کا حصہ ہے گوشت کھانا۔ شریعت میں کھانے صرف 3 قسم کے ثابت ہیں۔ ایک بقرعید میں کھلایا جاتا ہے ہمیں، اس وقت کیا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ چکن پہ گزارا ہوگا؟ کوئی 20 مرغیاں حلال کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بول تو لو بھائی، میرے بھائی، 20-30 مرغیاں حلال کر لے، پورا کریٹ ذبح کر دے، جب تک دمبا، بکرا، گائے، اونٹ ان میں سے کسی کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی، قربانی نہیں ہوگی۔ اور انہی جانوروں کا گوشت بقرعید کے دن کھایا جاتا ہے۔ تو مسلمان جو گوشت نہ کھائے وہ بقرعید اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض لوگ کو ہم نے دیکھا بقرعید میں بھی دال چاول کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، بھائی آج تو بقرعید ہے، گوشت کھا لو۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ تاکہ گوشت سے اجتناب لازم نہ آئے، گوشت کھا سکیں ہم۔ دوسری جو اللہ نے کھانے پینے کا موقع رکھا ہے وہ عقیقہ، بچہ پیدا ہو جائے تو اس میں خوشی کا موقع ہے۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی والے تو کافی پریشان ہوتے ہیں، ایک اور کیوں آ گیا دنیا میں، ایک اور کیوں آ گیا، قحط سے مر جائے گا، خوراک کم ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے خوراک کو تھوڑا اور کم کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تھوڑا کم کر دو خوراک۔ یہ بتا دو کہ جس خدا نے اولاد دی ہے وہ 2 کے بجائے 4 بکرے پیدا کر دے گا۔ 20واں بچہ بھی کسی کا پیدا ہو تو بھی عقیقے کا حکم ہے، خوشی منانے کا، غم کا حکم نہیں ہے کہ ہائے اب کہاں سے کھائیں گے۔ تو اس وقت بھی کیا حکم ہے؟ جانور ذبح کرو۔ خوشی کا موقع ہے تو یہ نہیں کہا کہ کیک اور پیسٹری لوگوں کو کھلاؤ، بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے لہذا بڑے پیمانے پر لوگوں کو دال چاول کھلاؤ، لوبیا کھلاؤ، چنے کی دال کھلاؤ۔ نہ نہ نہ، عقیقہ کس سے ہوتا ہے؟ جب تک بکرا، دمبا، گائے، اونٹ ان کے گلے پہ چھری نہ چلے، عقیقے کی سنت ادا مرغی سے ہو جائے گا عقیقہ؟ بولو بھائی، سی فوڈ سے عقیقہ ہو جائے گا؟ 1 کلو مچھلی کھلا دی کسی کو، عقیقہ نہیں ہوگا۔ جانور یہ خون والے جانور کا گوشت، عقیقہ بھی سنت ہے، عبادت ہے، اس میں بھی مسلمان کو گوشت کھانا پڑتا ہے، ویجیٹیرین بن ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری عبادت ہے ولیمہ، سنت ہے، اس میں آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ۔ وہاں بھی کون آ گیا؟ یہ نہیں فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ 4 مرغیاں ہی کاٹنی پڑیں، 1 کلو کھیرے ککڑی کھلا دو لوگوں کو۔ اگرچہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ولیموں میں شروع کر دیا، لیکن ولیمے میں اصل کیا ہے؟ ولیموں میں چکن نہ بنایا کرو، گائے کاٹ دیا کریں، سنت ہے۔ بہرحال وہ بھی جائز ہے، چکن کھلانا بھی، کچھ کیک بھی کھلا سکتے ہیں آپ، لیکن ایک فضیلت ترغیب کس کی ہے؟ گوشت کی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اللہ نے
پچھلے پیغمبروں پر 6 باتوں میں فضیلت دی. پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے. نصرت بالرعب، میرا روب اللہ نے دشمن پہ ڈال دیا، اور نبی کے واسطے سے اس امت کا روب بھی اللہ نے دشمن پہ ڈال دیا. تو میں مفتی ابوالبابا صاحب کی بات بتا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا میں نے کہا یہ افغانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، نہیں ٹھہر سکتے، تو کھا جائیں گے ان کو افغانی. یہ چینگ پونگ کرتے رہیں گے وہاں بیٹھ کر. تو اس لیے کہ اس امت کو، نبی کو بھی وقت کم دیا گیا اور اس امت کو بھی ٹائم کم دیا گیا ہے. تیسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم، پچھلی امتوں میں کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا. کیوں؟ تاکہ یہ امت میدان جہاد میں بہادری دکھائے. جعل رزقی تحت ظل رمحی، فرمایا اللہ نے میرے تیر اور تلوار کے نیچے میری روزی رکھ دی ہے. اس میں اشارہ ہے کہ یہ امت لڑائی کے میدانوں میں ایسے بہادری کے جوہر دکھائے گی جو پچھلی امتیں من حیث القوم نہیں دکھا سکیں، اور 1400 سال سے دکھا رہی ہے. چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پچھلی امت کی نماز عبادت گاہ کے علاوہ قبول نہیں ہوتی تھی، میرے لیے، میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد اور عبادت خانہ بنا دیا گیا. کہیں بھی نماز پڑھ لیں نماز قبول ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے. نماز کے لیے اگر مسجدوں کو تلاش کرتے رہیں گے تو پھر اتنی مسجدیں ان کو دنیا میں نہیں ملیں گی، نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے. سفر میں، حضر میں، جہاں جگہ ملی اگر مسجد قریب میں نہیں ہے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، تاکہ نماز کا شعار زندہ رہے ساری دنیا کے سامنے. بارہا سفر میں ایسا ہوا، لوگ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، بس والا روک رہا ہے لیکن ایسی جگہ روکا ہے کہ نہ کوئی مسجد نہ کوئی مکان. میں کہتا ہوں سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. وہ کہتے ہیں یہ پاک نہیں ہے. کس نے بتایا پاک نہیں ہے؟ بھائی نبی نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے، پاکیزہ بنا دی گئی ہے. جب تک خود نہ دیکھو وہاں نجاست پڑی ہوئی ہے اس وقت تک اس زمین کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک اور صاف سمجھا جائے گا. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 نمبر ہو گئے. فرمایا ارسلت الی کافۃ الخلق جمیعا، الی الخلق کافہ، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. کالے بھی، گورے بھی، انگریزی بولنے والے، فارسی بولنے والے، جیپنیز، فرانسیسی، ٹرکش، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبان والوں کے لیے، تمام رنگوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے کامیابی اور نجات صرف اور صرف کس کے راستے میں اللہ نے رکھ دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو نہیں سکتی. آج امریکہ والوں کو بھی اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. آج جاپان کے سائنسدانوں کو بھی اگر ہدایت چاہیے، جنت میں جانا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو محمد جو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئے، جب تک یہ پڑھا لکھا اس امی کی اتباع نہیں کرے گا یہ بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور چھٹی چیز فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے ذریعے سے پیغمبروں کا خاتمہ کر دیا. خاتم النبی لا نبی بعدی، سارے پیغمبروں کے سلسلے کو میرے آنے کے بعد ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو شریعت دی گئی اور جو امت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اتنی کامل، اکمل اور مکمل ہے کہ اب نہ کسی جدید پیغمبر کی ضرورت اور نہ کسی جدید امت کی ضرورت. آپ کے متبعین میں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں پیدا کر دی گئیں جو پچھلی امتوں میں جزوی طور پر ہوا کرتی تھیں. ساری صلاحیتیں، سارے اوصاف اس امت میں پیدا کر دیے گئے.
اب یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت کے علماء اور صلحاء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا کہ جیسا مقام اور مرتبہ دیا گیا اور اس امت کے علماء کو نبی کا جانشین اور وارث قرار دیا گیا. آج بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ علماء پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ 14ویں صدی کے مولوی سارے غلط, کوئی کہتا ہے یہ سارے گمراہ. تو میرے بھائی سارے غلط سارے گمراہ نہیں ہو سکتے. اس سے تو معاذ اللہ نبی کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. نیا پیغمبر نہیں آ سکتا, کوئی جدید پیغمبر نہیں آ سکتا. تو اب نبوت اور پیغمبروں والا کام کون کرے گا؟ بولو بھائی, علماء کریں گے اور کرتے رہیں گے قیامت تک. اگر باطل علماء پیدا ہوتے رہیں گے تو اہل حق بھی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ امت من حیث القوم نبی کے دامن کو اب چھوڑے گی نہیں. پچھلی امتوں نے چھوڑ دیا. عیسائی جب گمراہ ہوئے تو سارے گمراہ ہو گئے, یہودی جب گمراہ ہوئے تو سارے گمراہ ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں, قیامت تک آپ کا مشن چلے گا, لہذا آپ کے بعد آپ کی امت کے سارے علماء کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جماعت المسلمین والے کہتے ہیں سارے غلط تھے, تو ہم نے پھر 1978 میں ایک نئی جماعت بنائی ہے, جماعت المسلمین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سارے غلط ہو گئے تھے, سارے فرقواریت میں مبتلا تھے, تو ہم نے احیا کیا ہے, زندہ کیا ہے. یہ امت کبھی بھی مری نہیں پوری کہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہو. یہ امت کبھی بھی من حیث القوم روحانی موت کا شکار نہیں ہو سکتی. اس امت کے نبی کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ آپ کے ماننے والے ہر دور میں رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. فرمایا قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا. پچھلے انبیاء کی جو امتی ہیں وہ اپنے انبیاء سمیت میرے جھنڈے کے تحت جمع ہوں گے, میرے قدموں میں جمع ہوں گے, اور ان تمام کے تمام انسانوں کا واحد سردار میں ہوں گا. فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے اکھڑنا شروع ہوں گے اور قبریں کھلیں گی, تو سب سے پہلے جس انسان کی قبر کھلے گی وہ میں ہوں گا. اول من ينشق عنہ القبر, اپنی قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں جانے والا سب سے پہلے میں. واول الشافع, جب ساری دنیا کے سارے انسان پریشان ہوں گے, حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا, تو اللہ سے شفاعت کا کرنے والا, لوگوں کی, پیغمبروں کی بھی اور انسانوں کی بھی, ان کے امتیوں کی بھی سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. واول مشفع, اور تمام انسانوں کی جو لوگ بھی سفارش کریں گے ان میں جس کی سفارش قبول کی جائے گی تو قبول کی جانے والی سفارشوں میں بھی سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے سب سے پہلے مشفع بنایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الانبیاء یوم القیامہ, قیامت کے دن تمام پیغمبروں کا بھی میں سردار ہوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اول من یقرع باب الجنہ, سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی کون کھٹکھٹائے گا. ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنہ فاستفتح, میں جنت کے دروازے کے قریب جاؤں گا. یہ وہ وقت ہوگا جب اس کائنات میں کوئی بھی ابھی تک جنت میں داخل, بولو بھائی, نہیں ہوا ہو, اور جنت کے دروازے بند ہوں گے. آتی باب الجنہ فاستفتح, میں جنت کے دروازے کے قریب جاؤں گا اور اسے کھولنے کی کوشش کروں گا, کھلواؤں گا. اقرعو, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فیقول الخازن, اللہ نے جو فرشتے جنت پہ رکھے ہیں نا, وہ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ غیر متعلقہ افراد, بولو بھائی, جنت میں ہر شخص نہیں جائے گا. جہاں ہر ایک کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے, کچھ کو اجازت کچھ کو روکا, تو وہاں پر خازن, پہرے دار رکھے جاتے ہیں. اگر ہر ایک کے لیے الاؤ ہو کسی جگہ میں جانا تو پھر وہاں پہرے داروں کی ضرورت. مسجد میں دیکھا کوئی پہرے دار رکھا ہو جو فلاں کو آنے دو فلاں کو نہیں آنے دو,
اگر پہرے دار رکھا بھی جاتا ہے سیکیورٹی کے لیے، جنت میں سیکیورٹی کی ضرورت، وہاں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی چور اچکا جائے گا ہی نہیں کہ اس سے بچنے کے لیے ضرورت۔ جنت میں داروغہ اور خازن اور پہرے دار اس لیے ہوگا کہ غیر متعلقہ افراد اس میں، بولو بھائی، نہ چلے جائیں۔ غیر متعلقہ کا مطلب یہاں تو ہر جگہ ہر ایک چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جس کے اعمال ہوں گے، جس کے پاس جنت کی ضمانت اور سند ہوگی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، ترازو کا پلڑا، اس کو سند دی جائے گی، وہی داخل ہو سکے گا جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ نام ہوگا، باپ کا نام، ولدیت، وہ ساری چیزیں میچ کر رہی ہوں گی۔ اللہ نے سارا ریکارڈ دیا ہوگا پہلے فرشتے کو، یہ لوگ ہیں، یہ کارڈ جن لوگوں کے پاس ان کو داخلے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، اس کو کھلوانے کی کوشش کروں گا، فیقول الخازن، جنت کا پہرے دار کہے گا، من انتا، آپ کون ہیں، نام بتاؤ، فاقول محمد، فاقول محمد، میں محمد ہوں۔ فیقول الخازن، جنت کا خزانچی کہے گا، نعم بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، یہ نہیں کہے گا کہ ہاں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے لیے دروازہ کھول دوں، نہ، یہ عنوان نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی دروازے پر کھڑے ہوتے، عیسیٰ روح اللہ بھی دروازے پر کھڑے ہوتے، ابراہیم خلیل اللہ بھی دروازے پر کھڑے ہوتے، تو ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آج 1000 سال قوم کو تبلیغ کرنے والے اور قوم سے گالیاں سن کے دعائیں دینے والے صفی اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج جنت کے دروازے پر کھڑے ہوتے، تو خازن کہے گا کہ آج میں ان کے لیے بھی دروازہ نہ کھولتا، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس کے لیے کھلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت والے فضیلت میں، رسالت والے کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا انا اکثر الناس تبعا یوم القیامہ، وقت تھوڑا دیا گیا 23 سال، لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا لم يصدقه من امته الا رجل واحد۔ فرمایا کہ جتنی تصدیق، جتنے ایمان لانے والے مجھ پر ہوں گے اس کائنات میں، اور یہ آپ باتیں کب کر رہے ہیں؟ جب چند ہزار لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے، پوری دنیا آپ کی مخالف تھی، ساری دنیا آپ کا انکار کر رہی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری عمریں کتنی ہیں، کتنی عمر، اکثر عمر کا حصہ گزر چکا ہے، تھوڑے دن مجھے اور زندہ رہنا ہے، تھوڑے سے لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیا دے رہے ہیں کہ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، کسی پیغمبر پر اتنے کثیر تعداد میں لوگ ایمان نہیں لائے اور ان کی اتباع نہیں کی جتنے ایمان لانے والے اور جتنے اتباع کرنے والے میری امت میں میرے لیے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کی 100 صفیں قائم کی جائیں گی میدان حشر میں، 100 صفیں، اور ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں۔ یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ آپ جب یہ خبر دے رہے ہیں صحابہ کرام کو تو ان ایمان والوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، وسائل و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، قیصر و کسریٰ کی بڑی طاقتور حکومتیں تھیں، پوری دنیا کا کفر اور ان کی طاقتور حکومتیں ایک طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیا دے رہے ہیں کہ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، اتنے کسی پیغمبر پر ایمان والے اور ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوں گے جتنی اطاعت فرما برداری میری کی جائے گی، میرے لیے قربانیاں دی جائیں گی اور میرے دین سے چمٹا جائے گا۔
80 صفیں میری امت کی، 100 صفوں میں سے اور 20 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی. جبکہ اس امت کو بھی وقت تھوڑا دیا گیا. پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو ہزار سال کا وقت دیا گیا اور ان کی عمریں ہزار سال کی، اور اس امت کی عمریں بہت تھوڑی. ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ موضوع بہت طویل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسی حدیث کی تکمیل میں فرمایا عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مِلْكُهَا إِلَى مَا زَوَالِي مِنْهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، جب وہ بہت تھوڑے تھے صحابہ اور زمین میں نبی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کے رکھ دیا میرے سامنے، جیسے کوئی نقشہ رکھا جاتا ہے نا، زمین کو گول کر کے میرے سامنے رکھ دیا. میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور زمین کے مغربوں کو بھی دیکھا، یورپ کو بھی دیکھا اور مڈل ایسٹ کو بھی دیکھا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اور ان کی پوری روئے زمین کو میں نے دیکھا، اور مجھے اللہ نے بتایا ان امتی، کیسے عجیب الفاظ ہیں، اے محمد آپ کی جو امت ہے سیبلغ ملکها الی ما زوالی منہا، آپ کے لیے ہم نے جو زمین کو لپیٹ کے سامنے رکھا، زمین کا کوئی ایک چپا اور ایک بالش ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی امت حکومت نہ کرے اور آپ کی امت اس جگہ کی مالک نہ بنے. ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ کی امت اس زمین کے چپے چپے کی اور ذرے ذرے کی مالک بننے والی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا دین ہر گھر میں پہنچے گا، وہ بھی پہنچے گا، لیکن پہنچے گا بھی، اور اس زمین کی لگام کس کے حوالے کی جائے گی؟ بولو بھائی. تبھی تو گوشت کھلایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے گوشت کھلایا جا رہا ہے. آج امریکہ پاکستان کے لیے ایک زہر اور عذاب بنا ہوئے کہ نہیں بنا ہوا؟ کیا اس میں شبہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو بتاؤ یہ امریکہ کون سی زبان سمجھے گا؟ کیا یہ مذاکرات سے مان جائے گا؟ بولو بھائی. ڈنڈے کی زبان سمجھ، اور اس سے کھیرے اور ککڑیاں کھا کے لڑا نہیں جا سکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کھیرے اور ککڑیاں کھانے والے امریکیوں سے، اس لیے دمبے پر آ جاؤ، یہ چھوڑ دو فارمی مرغیاں، ٹھیک ہے، چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. بچوں کو بسکٹ اور ٹافیاں کھلانا، کبھی ضد تنگ کرے تو ایک الگ بات ہے، بچوں کو روٹی پہ لے کر آؤ. مفتی ابوالبابا صاحب فرما رہے تھے، ہم نے دیکھا ان لوگوں کی خوراک برگر ہے. ہانگ کانگ میں برگر کھائے جا رہے ہیں. روٹی کھا کے جو تسلی ہوتی ہے برگر کھا کے ہو سکتی ہے؟ برگر جیسے ہی ہو جاتا ہے. ہم تو پٹھانوں کے ہوٹل کے جب تک پراٹھے نہ کھائیں پیٹ نہیں بھرتا ہمارا. تو ہوٹل کے پٹھارے وہ تو بالکل ربڑ جیسے ہوتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اس امت کے لیے، ان میں بہت سی بشارتیں وہ پوری بھی ہو چکی ہیں. اس امت نے اس زمین پر حکومت الحمدللہ کی بھی ہے. بعد میں علاقے ہاتھ سے نکلے، اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی جو مکمل تکمیل ہوگی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا مقصد کیا ہوگا؟ آتے ہی کام شروع کر دیں گے. کیا کام ہوگا؟ فرمایا تقاتلون الیہود. اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن، امریکہ کی بھی پشت پناہی اسرائیل کر رہا ہے، یہودی کر رہا ہے. ساری اوباما کو غلط گنتیاں یہودی سکھا رہا ہے. اوباما صاحب اس یہودی کے چکر میں آ کے مسلمانوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی برباد کر رہے ہیں. وہ کسی نے شاعر نے کہا ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اسرائیل خود تو برباد ہو رہا ہے، اپنے ساتھ عیسائیوں کو، امریکیوں کو بھی برباد کر رہا ہے، اور نیٹو کی افواج کو افغانستان میں لا کے بیڑا غرق کروا دیا ان کا، اور لوہے کے چنے چبوا دیے ان کے. اب امریکہ افغانستان میں آ کے ایسی بری طریقے سے پھنس چکا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے والے تو طالبان مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، وہ والے لوگ ہیں، وہ جو ان سے جو جن کو واسطہ پڑا ہے، جو افغان طالبان ہیں، وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ اور 52 ملکوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہاں سے جاؤ گے
ذلیل ہو کر جاؤ گے، اس کے بعد مذاکرات کی بات شروع ہوگی۔ یہ امت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت دی ہے، تو آپ یہ ساری جو افواج ہیں نیٹو کی اور امریکہ، ان کے پیچھے کون کار فرمائے؟ بولو بھائی، یہودی ہے، اسرائیل ہے، جو بیوقوف بنا کے سب کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتارتا چلا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نبی کو بشارت دی گئی سیبلغ ملکھا الی ما زوالی منہا، یہ امت زمین کے مشرقوں کی مالک بھی بنے گی، زمین کے مغربوں کی مالک بھی بنے گی۔ اس لیے نبی نے فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو قاتلون الیہود، تمہاری لڑائی کس سے شروع ہوگی؟ بولو بھائی، یہود سے شروع ہوگی۔ حتی یختبی احدکم براء الحجر، یہاں تک کہ یہود کو پھر دنیا میں پناہ نہیں ملے گی۔ پتھر کے پیچھے جب چھپے گا یہودی، فیقول الحجر یا مسلم ھذا ورائی یہودی فاقتلہ، پتھر بول اٹھے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ الا الغرقد، فرمایا غرقد کا درخت یہودیوں کا مقدس درخت ہے، وہ گواہی نہیں دے گا۔ عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی صداقت دیکھنی ہے تو اسرائیل جاؤ، یہودی صرف غرقد کے درخت پہ محنت کرتے ہیں اور درختوں پہ اتنی محنت نہیں کرتے۔ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں کثرت کے ساتھ، ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں پناہ دے گا، باقی کوئی پتھر اور کوئی درخت بھی ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ سارے فضائل اس امت کو کس کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں فضیلت۔ رسالت میں تھوڑا وقت دیا گیا مگر کام ساری دنیا کے سارے انسانوں۔ آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گشت کرتی پھر رہی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی کوئی مشنری ایسی ہے جو اپنے خرچے پہ اپنا مال، اپنا اسباب، ٹکٹ بھی اپنا، محنت بھی اپنا، پسینہ بھی اپنا، وہ ساری کی ساری چیزیں لے کے سال کی پیدل جماعتوں میں نکل جائے؟ کبھی کسی عیسائی مشنری کو دیکھا کہ اندرون سندھ پیدل گشت کرتے ہوئے جا رہے ہوں، اپنا مال اور اپنے اسباب خرچ کر کے گرمی اور سردی کو برداشت کر رہے ہوں؟ امریکہ میں رہنے والا مسلمان، اس کی تشکیل ہو جاتی ہے کسی گاؤں دیہات میں جہاں نہ پینے کے لیے پانی اور مچھروں میں رات گزارتا ہے، مگر وہ سال کی پیدل جماعت میں وقت لگا کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس امت کو کام کیا دیا گیا ہے؟ بولو بھائی، ساری دنیا کے سارے انسانوں میں دین کو غلبہ کرنے کے لیے جس شعبے کو بھی زندہ کرنا پڑے، یہ امت الحمدللہ ان شعبوں کو زندہ کر رہی ہے۔ برائیاں بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن من حیث القوم اس امت میں جو خوبیاں ہیں، اپنے مذہب سے جو وابستگی ہے، وہ بھی کسی دوسری قوم میں اللہ نے نہیں رکھی۔ اگر رکھی ہوتی، عیسائیوں کو اپنے مذہب سے اتنی محبت ہوتی تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو منسوخ نہ کرتے، محمد کو پیغمبر بنا کے نہ بھیجتے۔ یہودیوں نے اپنے مذہب سے ایسا لگاؤ کیا ہوتا اور ایسا عبادت خانوں کو آباد کیا ہوتا تو اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تعلیمات کو منسوخ نہ کرتے، محمد کو نبی نہ بناتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر منسوخ کرنا ہوتا تو اللہ امت محمدیہ میں یہ صفات پیدا نہ فرماتے۔ اس لیے فرمایا نا خاتم النبی لا نبی بعدی، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعد امتی، اور میری اس امت کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دعا کرو اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت میں شامل کر لے۔ شناختی کارڈ میں نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھوانے سے انسان امت میں شامل نہیں ہوتا، امت والے کام کرنے پڑتے ہیں، اس کو امت والے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے نبی کی امت میں وہ شامل ہوگا۔ اللہ مجھے بھی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمائے، آپ کو بھی شامل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن اللہ ہم سب کو مستحق بنائے۔ اور سب سے آخر میں یہ دعا کہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ نبی نے حلوے مانڈے کھانے پینا ہمارے ذمے نہیں لگایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چیزیں نہیں لگائیں ہمارے ذمے، کام ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ تو ربیع الاول میں بھی وہ کام کریں گے تو نبی کے امتی کہلائیں گے، اور کھانے پینے میں جلسے جلوسوں میں وقت برباد کریں گے تو پھر ہم نبی کے امتیوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا